نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، آج ہم بات کریں گے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کا ایک بیٹا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کو ولایت کے اعلیٰ درجے عطا فرمائے تھے۔ جب انسان اپنے اس جسم کے اوپر محنت کرتا ہے، اللہ سے ہونے کا یقین کرتا ہے، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ سے ہونے کو بولتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تجلیات کا ظہور اس کے اوپر فرماتے ہیں۔ آج آپ کو بتاتا ہوں کہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی، اور وہ بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجالس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا۔ وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہوئے ہیں، اور اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والیوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں۔ ایک دن وہ اپنے بادشاہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آیا۔ اس کے پاس وزراء امراء سب جمع تھے اور لڑکے کے بدن پر ایک کپڑا معمولی اور سر پر ایک لنگی بندھی ہوئی تھی۔ ارکان سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو بھی دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا۔ اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کریں تو شاید یہ اپنی اس حالت سے باز آ جائے۔ امیر المومنین نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا، تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ اس نے یہ بات سن کر باپ کو کوئی جواب نہ دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا۔ اس کو کہا کہ اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا، تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر کہا کہ اپنی جگہ پر چلا جا۔ وہ ہاتھ پر سے اٹھ کر اپنی جگہ چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ ابا جان، اصل میں دنیا سے جو محبت آپ کر رہے ہیں، اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیا اور ایک قرآن شریف صرف اپنے ساتھ لیا۔ بادشاہ کے محل کو چھوڑ دیا اور ایک قرآن شریف اپنے ساتھ لیا۔ چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی اس کو دے دی کہ احتیاط کے وقت اس کو فروخت کر کے اپنے کام میں لے آئے۔ کہ ماں نے چلتے ہوئے ایک انگوٹھی دی کہ اگر کہیں پر ضرورت پڑ جائے بیٹا تو اس کو بیچ کر اپنی ضروریات کو پورا کر لے۔ وہ یہاں سے چل کر بصرہ پہنچا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ ہفتے میں صرف ایک دن شنبہ کو مزدوری کرتا اور 8 دن تک وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا، اور 8ویں دن پھر شنبہ کو مزدوری کر لیتا اور 1 درم اور 1 دانک یعنی درم کا 6واں حصہ مزدوری لیتا، اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا۔ 1 دانک روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ
بس حضرت ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی، اس کو بنوانے کے لیے کسی معمار کی تلاش میں نکلا۔ کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے اور ایک زنبیل پاس رکھی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں کیا خدمت آپ نے مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا کہ گارے مٹی تعمیر کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا کہ 1 درم اور 1 دانک مزدوری ہوگی اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لی۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لی اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کے بقدر کام کیا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درم دیے۔ اس نے شرط سے لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے جو شرط رکھی تھی اس سے زیادہ لینے سے انکار کر دیا اور 1 درم اور 1 دانک لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن پھر اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کی کہ ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری پر کام کیا کرتا تھا، کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف شنبہ ہی کے دن مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن تک اپنی تعمیر بند کر دی اور شنبہ کے دن اس کی تلاش کو نکلا۔ وہ اسی طرح بیٹھا قرآن شریف پڑھ رہا تھا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا۔ اس نے وہی پہلی دونوں شرطیں بیان کی، میں نے منظور کر لی۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے شنبہ کو اس نے 10 آدمیوں کے بقدر کام کس طرح کر لیا۔ اسی لیے اس مرتبہ میں نے اس کو چھپ کر دیکھا کہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا تو یہ منظر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کے کاموں کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درم دینا چاہے، اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں اتنے درم کیا کروں گا، اور 1 درم اور 1 دانک لے کر چلا گیا۔ میں 1 ہفتہ پھر انتظار کیا۔ تیسرے شنبہ کو پھر میں اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کی کہ اس طرح کا ایک شخص ہے، وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلاں جنگل میں پڑا ہوا ہے۔ وہ 3 دن سے بیمار ہے اور فلاں جنگل میں پڑا ہوا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں لے جائے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل ویران میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ پر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر ہٹا لیا اور چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ۔ اے میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ۔ عمر ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر
کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جاوے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے کہا کہ میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نیا کپڑا لے آؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ یہ جواب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہے۔ انہوں نے بھی اپنے وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میری انہی چادروں میں مجھے کفن دے دینا، اور جب اس نے نئے کپڑے کی اجازت چاہی گئی تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا۔ لڑکے نے کہا کہ کفن تو پرانا ہو یا نیا، بہرحال بوسیدہ ہو جائے گا۔ آدمی کے ساتھ تو اس کا عمل باقی رہتا ہے، اور یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو دے دینا۔ یہ میری لنگی اور لوٹا قبر والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا دینا، اور اس کا خیال رکھنا کہ خود انہی کے ہاتھ میں دینا، اور یہ کہہ دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ امانت میرے پاس ہے، اور وہ آپ سے یہ کہہ گیا کہ ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کو موت آ جاوے۔ یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اسی وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے موافق میں نے اس کو دفن کر دیا، اور دونوں چیزیں گورکن کو دے دی، اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا، اور کسرا شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں نے اونچی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 10,000 گھوڑے سوار تھے۔ اس کے بعد اسی طرح 10 لشکر نکلے، ہر ایک میں تقریباً 10,000 گھوڑے سوار تھے۔ 10ویں جتھے میں خود امیر المومنین بھی تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت رشتہ داری کا واسطہ ذرا توقف کر لیجئے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا کہ میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی یہ امانت ہے، جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا۔ تھوڑی دیر سر جھکایا، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور ایک دربان سے کہا کہ اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو، جب میں واپسی پہ بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا۔ جب وہ باہر سے واپسی پر مکان پر تشریف لائے تو محل کے پردے گروا دیے۔ دربان سے فرمایا اس شخص کو بلا لاؤ، اگرچہ وہ میرا غم ہی تازہ کرے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین نے آپ کو بلایا ہے، اور اس کا خیال رکھنا کہ امیر پر صدمے کا بہت اثر ہے۔ اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 ہی پر اتفاق کرنا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا۔ اس وقت امیر بالکل تنہا تھے۔ مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے کہ تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ جی ہاں جانتا ہوں۔ کہنے لگے کہ وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا کہ گارے مٹی مزدوری کا کام کیا کرتا تھا۔ کہنے لگے کہ تم نے بھی اس سے کو مزدوری پر کام کروایا؟ میں نے کہا کہ کروایا۔ کہنے لگے تمہیں اس بات کا خیال نہ آیا
کہ اس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت تھی کہ یہ حضرات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے۔ میں نے کہا کہ امیر المومنین، پہلے میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے عذر خواہ ہوں۔ مجھے اس وقت اس کا علم نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ مجھے اس کے انتقال کے وقت اس کا حال معلوم ہوا۔ کہنے لگے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو غسل دیا۔ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ کہنے لگے اپنا ہاتھ لاؤ۔ میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہیں، اے وہ شخص جس کا مکان قبر دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے، بے شک موت اچھے سے اچھے آدمی کو رسوا کر دیتی ہے۔ وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا، یعنی اس کا چہرہ جو خالص چاندی کی ٹہنی پر تھا، یعنی اس کے بدن پر، پس چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاندی کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے بصرہ اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تھے۔ اس کی قبر پر پہنچ کر ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی نہ لوٹے گا، اے وہ مسافر جو اپنی قبر سے کبھی نہ لوٹے گا، موت نے کم عمری ہی کا زمانہ میں اس کو جلدی سے اچک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے لیے انس اور دل کا چین تھا۔ لمبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو عنقریب تیرا بوڑھا باپ بڑھاپے کی حالت میں پیوے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیوے گا، چاہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو۔ پس سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک اللہ کے لیے ہیں جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے یہ کرشمے ہیں۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات آئی تو جب میں اپنے وظائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا کہ میں نے خواب میں ایک نور کا قبہ دیکھا جس کے اوپر ابر کی طرح نور پھیل رہا تھا۔ اس نور کے ابر میں اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا: ابو عامر، تمہیں حق تعالی شانہ جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے میری تجوید و تفہیم کی اور میری وصیت پوری کی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرے پیارے تیرا کیا حال گزرا؟ کہنے لگا کہ میں ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے دو چیزیں عطا فرمائی جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ یہ ایک مشہور حدیث پاک کا مضمون ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا پاک ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے جو اس ساری کی ساری کائنات کا مالک ہے، جو اس ساری کی ساری کائنات کا مالک ہے، جو اپنے اندر طلب لے کے چلے گا: اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ جو اپنے اندر طلب لے کے چلے گا: اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے گی کہ ہر عمل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے۔ ہے جی
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے، ہیں جی، جس نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، دریاؤں کو بنایا، صحراؤں کو بنایا، ندی نالوں کو بنایا، گلی کوچوں کو بنایا، ہیں جی، زندگی کو بنایا، موت کو بنایا، ہیں جی، صحت کے نظام کو بنایا، بیماری کے نظام کو بنایا، غموں کے نظام کو بنایا، ہیں جی، یہ سارے کا سارا نظام اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قبضہ قدرت سے بنایا، اور اللہ جب چاہے جیسے چاہے اس سارے کے سارے نظام کو ختم کر دے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں نہ کوئی رہا اور نہ کسی نے اس دنیا کے اندر رہنا، کسی نے اس دنیا کے اندر نہیں رہنا، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے میرے دوستو، کہ لا الہ الا اللہ ہے جی، لا الہ الا اللہ دل کے اندر ہو، اور محمد رسول اللہ یہ سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک ہو، ہیں جی، کہ کلمے والی زندگی ہم گزار لیں، ہیں جی، اور اللہ سے اس بات کی توبہ کریں کہ اللہ جس کام اور مقصد کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا، نہ وہ میں نے مقصد پورا کیا، نہ وہ میں نے کام پورا کیا، اے اللہ میرے اس جرم عظیم کو معاف فرما، ہے جی۔ اور یہ بادشاہ کا بیٹا تھا، لیکن طلب اللہ کی محبت اس کے دل میں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسے نوازا دنیا کے اندر، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسے نوازا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی، ہیں جی، ان باتوں کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہیں جی، اور اپنی ذات سے ہمارا تعلق نصیب فرمائے، آمین۔